الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت 156 سے شروع کرنا ہے، لیکن میں دورہائی کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یقیناً سوال و جواب سے جو باتیں کلیئر ہوتی ہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لہٰذا سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں آیت 152 پر جو کل ہم نے کی تھی، اور 152 میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ اب دیکھیں نا، یہ سارے احکام اس لیے اہم ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ 143 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بولا 143 میں کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کیا بات کر رہی ہیں میڈم، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ترتیبی قبلہ کا حکم آ گیا تھا۔ تبدیل قبلہ کے بعد فوراً حکم آیا ہے 143 میں کہ اب دینی امامت سے ان کو معزول کر دیا گیا، بنی اسرائیل کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اب یہ فریضہ ان کے ذمہ کر دیا گیا ہے۔ اور وہیں اور سورہ حج کی آیت 78 میں نے لکھوایا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اب امت وسط وہ امت ہوگی یا وہ لوگ ہوں گے امت میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح لوگوں پر فریضہ شہادت علی الناس جو ہے وہ اس کو پوری طرح سر انجام دیں گے۔ یہ ہے اصل کام کرنے کا، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں خود امت مسلمہ کس حال میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ دیکھ لیں دنیا میں فساد بھر چکا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری۔ وجہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، امت مسلمان خود بھی گمراہ ہو گئی، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل ہوئے تھے۔ اور آج ذلت اور پستی جس طرح اس وقت بنی اسرائیل کا مقدر تھا، آج ہمارا بھی مقدر ہے۔ اور اس لیے آیت 40 سے 142 تک سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے اللہ کے ان پر کیا انعامات تھے، اللہ نے کیا احکامات دیے، کس طرح انہوں نے خلاف ورزی کی بنی اسرائیل نے، اور ہمیں یہ صاف صاف بتایا گیا کہ یہ کام مت کرنا۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہ سارے کام کر رہی ہے، اور ساری ذلت آپ کے سامنے ہے جو اس پر مسلط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 152 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سب کے سامنے ہے آیت، 4 حرف ہیں، فَاذْكُرُونِي 1، اذکرکم 2، واشکروا لی 2، اور ولا تکفرون 4، 3 اور 4۔ اب اس میں 4 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک ہے میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو ہر کام دنیا میں کرتے وقت، زندگی، موت، شہادت، عبادت، ہر جگہ میں۔ اور اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، اللہ اکبر، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اپنی رحمت نچھاور کروں گا۔ آپ نے اگر یاد ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنی جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل یعنی ملائکہ مقربین کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ بندہ جو اللہ کے لیے اس کو یاد رکھتا ہے زبان سے، دل سے، عمل سے، کتنا اللہ کا محبوب ہے، اور کتنا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کے وعدہ کس کا سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو یاد کروں گا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا انسان کی سعادت ہے اس کو اشرف المخلوقات بنا کر، اور اس کو ساری صلاحیتیں، رحمتیں اس پر، اس کو اور پوری دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دینے کے بعد کیا عنایتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ لیکن کن بندوں پر؟ ان بندوں پر جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ وشکرو لی، اچھا، اور میرا شکر ادا کرو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہم امت سے وسط کا فریضہ انجام نہیں دے سکیں گے۔ لہذا 4 باتیں تو یہاں بتائیں، اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگلی آیت 153 میں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر دنیا میں بھی اچھا اجر ملتا ہے اور آخرت میں تو ملنا ہی بہت اچھا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ دیکھیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا آیت کے اندر رہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی معیت یا اس کا ساتھ کا مطلب یہ ہے یہاں کہ اللہ کی تائید اور نصرت، یہ ہے، وہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اچھا، یہ صبر کرنے والوں کا اگر آپ کو یاد ہو، آیت البر کس آیت کو کہتے ہیں بلا؟ نیکیوں کی آیت میں آپ سے نمبر پوچھ رہا ہوں، یہ مجھے الٹا سیدھا جواب نہ دیا کریں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آیت کون سی ہے جس کو آیت البر کہا گیا ہے؟ 177۔ ہاں، یوں کہیں نا، بقرہ کی 177۔ اچھا، اب اگر آپ نے بالکل ٹھیک بتائی، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں جو نیکی کی تعریف بیان ہوئی ہے، بڑی اہم آیت ہے، اگر میں نے آپ نے اس کو سمجھا نہیں تو پھر نیکی کے مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو نیکی کا مفہوم وہاں بیان ہوا ہے، اور نیکی میں جو ٹاپ کی چیز ہے وہاں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ نیکی کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين۔ نہیں 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 نہیں، کیا آپ ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی آیت کا آخری حصہ ہے، سر والصابرین۔ والصابرین بالباساء والضراء وحین الباس۔ اللہ اکبر، بہت عمدہ، یہ ہے وہ نیکی، چوٹی کی نیکی جو اللہ کو پسند ہے۔ ساری نیکیاں کے آخر میں، اینڈ میں یہ آئی ہے، وہاں دیکھ لیں آپ سورہ بقرہ کی 177۔ اب اگر اس دیکھیں، کیونکہ یہ نیکی ٹاپ کی نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میں ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میری تائید اور نصرت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے میں نے واجب کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی سوال آیت 157 کے بارے میں؟ جلدی کریں۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اچھا، صلوات ان کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اگر یہ سمجھ، جب آئیں گے نا اصطلاحات کو سمجھیں گے تو بڑی آیت کلیئرلی سمجھ آئے گی۔ صلواتم کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجنا، تعریفیں کرنا، تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ یہ ساری باتیں آپ کی صحیح معنی، لغوی معنی صلات کا معنی سنیں غور سے۔ صلات کا معنی ہے توجہ سے، کسی کی طرف پوری توجہ سے مائل ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات، اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے ایسے لوگوں کے جن کے یہ 4 خوبیاں ہوں گی، پہلی آیت 152 میں اور پھر 153 میں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، 6 چیزیں ہوں گی، اللہ ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ان کے لیے
وہ نعمتیں عطا فرمائے گا، ان کو وہ سکون عطا فرمائے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لہذا آپ دیکھ لیں، ایک طرف انسان ان چار باتیں جو بقرہ 152 میں، اور 2 باتیں اقیم الصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ کرے گا، فریضہ انجام دینے کی طاقت، قدرت اس کو اللہ تعالیٰ، فریضہ شہادت علی الناس کو کی طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ دے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی توجہ اس کی ان لوگوں کی طرف ہوگی۔ یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ علیہم من ربہم ورحمہ، تو اب آپ کو پتہ چل گیا رحمت اور اللہ کی توجہ جو ہے وہ صرف ان 4 اس کے کام کرنے میں ہے، سورہ بقرہ کی 152 میں، اور 2 کام جو سورہ 153 میں ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ کرنے میں کتنی بڑی انسان کی سعادت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جب آپ 154 میں آئے نا، تو 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو ہرگز مردہ نہ کہو جنہوں نے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں، بل لیکن احیاء وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو بات آخر میں آئی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ شہید کی موت کا جو اجر ہے اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ کیا ہے بتائیں نا۔ جنت میں جو نعمت ہے اس کو حاصل ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ باتوں کو پوری طرح جب سمجھیں گے تو پوری طرح آپ کو اللہ کی رحمتوں کا احساس ہوگا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ سب سے پہلے تو اس میں اسلام نے جو تصور زندگی دیا ہے وہ بالکل مختلف ہے جو کفر کا ہے۔ کفر والے کہتے ہیں، اہل کفر جو ہیں، کافرین جو ہیں، وہ یہ سمجھنے بس دنیا سب کچھ ہے، باقی کچھ بھی نہیں، آخرت واخرت کچھ نہیں ہے۔ مومن کا یقین ہے کہ دنیا میں صرف جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے، جسم قبر میں ہوتا ہے، روح مومن کی علیین میں ہوتی ہے اور کافر کی سجین میں ہوتی ہے۔ تو جو ہی زندگی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد فوراً انسان کی قبر کی زندگی، جسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ ڈوب کے مرا ہو، چاہے جل کے مرا ہو، اس کی سیدھی روح جو ہے وہ اللہ کے پاس، اور اللہ اس کو اپنے عمل کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اس کو سجین یا علیین میں بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ جو زندگی برزخ کی ہے، یہ لاجواب زندگی ہے مومنوں کے لیے، اور اس سے بھی اعلیٰ ترین زندگی ہے جو اللہ کے راستے میں جان تک قربان کرتے ہیں۔ اچھا، تو تشعرون کا مطلب یہ ہے تمہیں وہ پتہ نہیں۔ یہ آگے آ رہا ہے آیت متشابہات میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ آیت متشابہات میں سے کہ ان کو اللہ نے بتا تو دیا، ہماری سمجھ میں بھی کسی حد تک قریب کر دیا، لیکن کیا نعمتیں ہیں اس کا پوری طرح ہمیں شعور نہیں ہے۔ یہ متشابہات میں سے۔ شہید کا خون کا پہلا قطرہ بھی گرتا ہے تو اس کو جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اسی لیے کون سی صحابیہ تھی جن کو نیزہ مارا اور مر گئیں، حضرت شہید ہوئی؟ سمیہ۔ سمیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سمیہ۔ ہاں، شاید تو میرے کیا بیٹی کا نام سمیہ تھا، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہوئی ہے۔ اللہ او بھائی، وہ اللہ کو اس حال میں جب خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، سنے غور سے، وہ کہتی ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا باتوں کو پوری طرح سمجھیں تاکہ ہمیں لذت آئے کہ اللہ کے ہاں شہید کا درجہ کیا ہے۔
جسم میں نیزہ چبھا ہوا ہے، ابو جہل بدبخت نے مارا ہے اور وہ نیزہ پار ہو گیا، موت واقع ہو رہی ہے، اور عین اس وقت کے الفاظ ہیں. کیوں کہ اس نے، اللہ نے اس کو جنت دکھا دی، اس کو درد کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا، وہ سب اپنی زبان سے پکار پکار کہہ رہی ہے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، جنت میں پہنچ گئی. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ اکبر. قرآن جب پڑھتا ہے، جب سمجھتا ہے نا آدمی، آپ یقین مانیں اس کے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اور اگلی آیت. اس میں مثال آسیہ کی بھی دی جا سکتی ہے نا، فرعون کی بیوی کی. ہاں، کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ یار وہ اس کو میخے گاڑ رہا تھا تو وہ مسکرا رہی تھی، تو کہتا ہے کتنی بیوقوف ہے، میں اس کو اتنی اذیت دے رہا ہوں اور یہ مسکرا رہی ہے. وہ اچھا، دراصل اللہ اس کو اپنا گھر یہ دکھا رہا تھا. کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ سر میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے ابھی. آپ نے پڑھا نہیں. بات کریں قرآن اور سنت کی. یہ ایسی دلیل جس کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو وہ بات بیان نہ کریں. حضرت سمیہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے. ایک آدمی جو دعوت دین کا کام کر رہا ہے وہ پورا حوالہ دے تاکہ سامعین کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور حوالہ قرآن و سنت کا ہونا چاہیے. اب آپ اس حوالے کو بیان فرما رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں اس کا حوالہ ہے. ایک واقعہ بیان کر رہی ہیں. آئندہ اس قسم کی چیز ایک دائی کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اب آ جائیے آیت 155 پہ. بہت اہم آیت ہے. میں نے آپ کو جو بھیجی ہیں نا، ایک 3 پیج کا ہینڈ آؤٹ جس میں آزمائشیں ہیں، اصل میں وہ آزمائشیں ساری دنیاوی زندگی کی آزمائشیں ہیں اور بڑی تفصیل سے ہے. اس کو سنبھال کے رکھیے، اپنا فائل فولڈر بنائیے تاکہ کل آپ اور آپ کے بچے اس کو دیکھ سکیں. اچھا، اب یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو جب آپ یہ کام کریں گے نا، کون سا کام؟ فریضت شہادت علی الناس، تو آپ کو بڑی زبردست مشکل ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور آزمائشیں آئیں گی خوف کی. دیکھیں نا، کافروں نے بار بار حملے کیے مدینے کی ریاست پر، تو خوف تھا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے لوگ صحابہ حفاظت کرتے تھے، اتنا خوف تھا کہ کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے. بھوک ہجرت میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس معیشت سے گزرے ہیں. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی، قحط آیا. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا قحط اس وقت تھا جب غزوہ احزاب ہوا، جب غزوہ تبوک ہوا، اور ثمرات کس طرح کھجوروں کے جو باغ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش آئی اور باغ کھجوروں کی فصل ہی نہیں ہوئی. اب اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں، کتنی بڑی پیاری بات ہے اینڈ میں، کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صابرین کو خوشخبری دے دو، دنیا اور آخرت دونوں کی. اچھا، یہ خوشخبری کے مستحقین کون ہیں؟ ذرا جلدی بتائیں. آیت کے اندر رہیے گا، باہر مت جائیے. یہ جو فس کو رونی یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے یہ بھی بس کریں یہ بس کریں میڈم، بشر میں آپ صبر کہتا کرنے ہوں والے، پلیز. بشر میں صابرین. اس آیت کا بتائیں، آپ پیچھے چلی گئی ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ بشارت کن کے لوگوں کے لیے ہے؟ سر اس صبر آیت کرنے میں والے، بشر صابرین اللہ کا لکھا ہوا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر سر کرتے یہ ہیں. آیت میں جو ہے، جو خوف اور بھوک میں اور جو ان کے مالوں اور ان کے جو جانوں کے اوپر جنہوں نے اپنا قربان کیے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. آیت میں پیچھے لکھا ہوا ہے نا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ خواتین مجھے بتائیں نا کس بات کو پسند کری. اس آیت میں جا رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس آیت میں دیکھیں. اور جی آپ نے سر، بالکل بشر ٹھیک. صابرین. بھائی آپ ڈاکٹر صاحبہ چپ رہیں. آپ نے جو غلط بتایا، دیکھیں اس آیت میں لکھا ہے خوف، جو نقص من الاموال و نقص والانفس والثمرات، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے.
قرآن کو بالکل ایک ایک آیت کو اس کے آیت کے پورے پرسپیکٹو میں سمجھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا. تو جی یہاں سر. خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ آیت کے اندر 4 بالکل کلیئر کٹ بتا دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جی مجھے بھی اور آپ کو بھی انہی چیزوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سر. اچھا، یہ تھی آیت آپ کی. اب آپ نے دیکھا کہ جب فریضہ اقامت دین یا فریضہ شہادت علی الناس کا آپ کام کریں گے تو یہ ساری آزمائشیں صحابہ اور صحابیات کو آئیں، انہوں نے پوری طرح ثابت قدمی دکھائی، اور اللہ نے ان کو کیا درجے عطا فرمائے کہ آج اس دین کو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. صحابہ اور صحابیات نے کس طرح اس فریضے کو سر انجام دیا، اور آج کا مسلمان اس فریضے سے غافل ہے، اور کس قدر ذلت اور پستی ہے. جس طرح بنی اسرائیل کو ذلت اور پستی تھی جب انہوں نے تحریفیں کی، اس میں اپنا تورات میں، انجیل میں، جس طرح انہوں نے انبیاء کے ساتھ بدسلوکیاں کی، حتیٰ کہ قتل کر دیا، تو پھر اللہ نے کس طرح ان کو معزول کر کے، اور امت مسلمہ بھی آج وہی کر رہی ہے. ہم نے پکڑ کے مجاہدین افغانستان کو امریکہ کے پاس بھیجا ہے. ہم نے اس شریف زادی جو آج امریکہ کی قید میں، اس کو بھی ہم نے بیچا، مشرف نے، عافیہ اور صدیقی. عافیہ صدیقی صاحبہ کو. اور آج دیکھ لیں مشرف کا کیا انجام ہوا، عبرتناک، پوری دنیا کو پتہ ہے. کہاں اس کے ڈالر وہ کام آئے جو اس نے امریکہ سے لیے تھے؟ بتائیں نا مجھے. بالکل ہرگز نہیں نہیں. سر. تو ذرا قرآن کو دیکھیں، قرآن کی حقانیت کو دیکھیں اور سمجھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہیں فریضہ شہادت علی الناس سر انجام دینے کے لیے، ان کو آپ اور میں پوری طرح سمجھیں، ان پر عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اچھا، جی سر. اب آ جائیے آیت نمبر 157 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من رب. سر 156 کرنی ہے. 56 الذین اذا اصابتہم. اللہ اکبر. ہاں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، مجھے یہ آپ بتائیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ مفہوم یہ ہے کہ سر یہ دنیا بہت عارضی ہے اور ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور وہاں ہمیں حساب کتاب دینا ہے. ہائے ہائے ڈاکٹر صاحبہ، یہ شارٹ سارا مفہوم نہ بتایا کریں. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. جو کچھ دیا ہوا ہے ہمیں، جان، مال، پیسہ، کوٹھیاں، کاریں، انا للہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اور پلٹ کر بھی ہم نے حساب جب دینا ہے ان سب چیزوں کا، تو کس کو دینا ہے؟ اس اللہ کو دینا ہے. وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے. اِنَّ لِلَّهِ، یہ جب وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو پوری طرح آگاہ اور ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ میرے تو کچھ میرے پاس تھا وہ میرے رب کا تھا، اور میں نے اسی کے پاس جانا ہے. تو جب وہ ان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کلمہ کہہ کے اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہر مصیبت پر وہ صرف یہ کلمہ کہہ کر اپنے آپ کو پوری طرح دنیا اور آخرت کے حوالوں سے پوری طرح کور کر لیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا. اب اگر یہ مصیبت آئی ہے تو میں نے پلٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے، میں تو صبر کروں گا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر. سر. جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب سر آ جی، جائے. اس جی کے اوپر ایک روایت آتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو. یہ فرمائیں. کلمہ کہہ کے یہ کلمہ کہہ کے جب مومن اس کلمے کو کہتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
وہ کہتا ہے اللہ اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بالکل آپ نے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برحق فرمایا۔ اللہ کے پاس سارے خزانے، بس ہر چیز داتا وہ ہے۔ جب میں اور آپ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں تو تمہارے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اجر اس نے دینا ہے اور وہ اجر میں کبھی کمی نہیں کرے گا، چاہے وہ دنیا میں معاملہ ہو یا آخرت کا ہو۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ صلوات کا مطلب کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ سر ابھی آپ نے اللہ کی بتایا رحمتیں توجہ سے متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے متوجہ ہوتا ہے، اور جب ملائکہ دعا مانگتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو۔ بہت اچھی طرح ان کو سمجھیں تاکہ ہم ان کا اچھا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ کون سے لوگ ہدایت پر ہیں یہاں پر؟ اب آپ پورا پیچھے کا بیک گراؤنڈ مجھے بتائیں۔ جی سر، جن خوف میں اور بھوک میں اور اپنی مالوں کا نقصان ان کا ہوا اور اپنی جانیں قربان کی اور پھلوں میں کمی کی، تو ان کے اوپر وہ پورے اترے، تو اس لیے ان کو آگے بشارت دی گئی ہے۔ نہیں، آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ایک منٹ، آپ ایک پورشن بات کا کر رہے ہیں۔ ہدایت یافتہ وہ ہیں جو آیت 152 سے ہے، جو ہر معاملے میں اللہ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور وہ پھر صبر کرتے ہیں جو آپ نے کہا۔ جی جی بالکل۔ تو ذرا ان چیزوں کو جب ہم اس طرح جوڑیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اب ہدایت یافتہ ہم جب ہیں جب ہم اللہ کو یاد رکھیں ہر معاملے میں، اور پھر ہم نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے ہوں، اور پھر تیسری بات کہ ہم صبر اور اس سے نماز سے جو ہے مدد مانگیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں وہ صبر جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ ساری چیزیں ہوں تو پھر مہتدون بنتا ہے۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ جی یہ الحمدللہ۔ نماز پڑھ کے صرف عبادات پر عمل کر کے انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ ہدایت یافتہ سارے دین پہ اسی طرح عمل کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، پھر وہ مہتدی ہے۔ جی سر۔ میں تو ایک یہ غلط بات مطلب کی کہ طرف 52 توجہ آیت سے دلانا لے چاہتا کے 52 آیت سے لے کے 57 تک ہے، یعنی کہ اس کا یہ مفہوم۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اب آ جائیے 158 پر۔ ایک بات کی وضاحت کرنی ہے کہ ہم لوگ محاورے میں صلواتیں سنانے کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو صحیح آپ کرنا نے چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ یہ جو ہمارے اردو زبان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح بیان ہوتی ہیں جو اس کا مفہوم بالکل الٹا نکلتا ہے عربی میں، لہذا صلواتیں سنانا جو ہے وہ اردو کا محاورہ ہے، آپ اس کو نہ استعمال کریں۔ یہاں صلات یا صلوات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں، جو اس کے انعامات نہ اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں ایسی الٹی باتیں چھوڑ بھی دینی چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی باتیں صلواتیں سنانے کا عمل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیے اور چیزوں کو پورے اس پیرائے میں سمجھیے۔ یہ تو انسان کی ذات کے بارے میں ساری چیزیں تھیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں، 152 سے لے کر 157 تک۔ ان کا تعلق انسان کے اپنے ذاتی تزکیے کے حوالے سے ہے۔ جس کا تزکیہ ہو چکا ہو وہ یہ کام کرے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب آیت 158 سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حج کے اندر ایسی بدعتیں شامل کر دی تھیں مشرکین مکہ نے کہ حج جو ہے جو ایک ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، حج میں آپ ہجرت پر بھی عمل کرتے ہیں، حج میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے
بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، اور حج میں آپ جب احرام پہن کر وہ پورا موت کا ایک پورا سامان کرتے ہیں، تو حج کی اصلاح بے انتہا ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اب اس کے بعد حج کی اصلاح کے لیے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دونوں جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس لیے کہ یہ نشانی کب بنی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، انہوں نے اپنی بیگم حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑا، اور حضرت اسماعیل چھوٹے بچے تھے، تو ان کو جب پیاس لگی اور پانی تھا نہیں، تو انہوں نے جب ایڑیاں رگڑیں اور وہ دوڑی، اس وقت کبھی صفا پہ پہاڑی پہ چڑھ کے، چھوٹی سی پہاڑی تھی، کبھی وہاں کوئی بندہ نظر نہیں آتا تو دوڑ کے مروہ پہ جاتی، اللہ تعالیٰ نے وہاں آب زمزم جاری ہوا جہاں ایڑیاں رگڑی تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور آج تک دنیا حیران پریشان ہے کہ وہ چشمہ پوری دنیا میں پانی لے جاتے ہیں لوگ، لیکن کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارے رب کے احسانات اور عنایات کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، پھر حضرت حاجرہ کی سنت کہ انہوں نے کس طرح دوڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نشانیاں ہیں، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کہاں پر دی تھی اللہ کے خلیل نے، ابراہیم علیہ السلام نے؟ جلدی بتائیں۔ مروہ پہاڑی پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے اللہ کے گھر کا، اوے تمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ یہ جو آپ وہاں دوڑتے ہیں عمرے میں ہوں یا حج میں ہوں، جب آپ صفا اور مروہ کے درمیان، تو یہ یاد تازہ کی جاتی ہے حضرت ابراہیم نے کس طرح اس بے آب و گیا میدان پہاڑی علاقے میں چھوڑا، اور اللہ نے کیا عنایتیں کی ہیں، دعائیں کیسے قبول فرمائی ہیں، کتنی بڑی نشانیاں ہیں اس اللہ کی فیاضی کی۔ تو ومن تطوع خیرا، جو بھلائی کرے، جو نیکی کرے، سمجھ بوجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ اب نیکی کب کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے، اور بھرپور طریقے سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اس طرح کرنی ہے۔ تو جب یہ کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ حَلِيمٌ، تو اللہ بڑا شکر کو قبول کرنے والا ہے۔ شاکر اللہ کے لیے جب لفظ آئے گا تو وہ انسان کے ان سارے جذبوں کی، شکر کے جذبوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ کیوں قدر کرتا ہے؟ علیم، وہ دل کے حال کو جانتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم اس کے شکر کریں گے تو وہ دل کا شکر سب سے پہلے ہوگا، پھر زبان پہ آئے گا، پھر عمل میں جائے گا، لیکن وہ تو دلوں سے جانتا ہے، اور دل ہی انسان کے سارے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے تو میں اور آپ سارے اللہ کے تابع فرمان ہوں گے۔ کیوں؟ دل جو ان کا سردار ہے وہ تابع فرمان ہے اللہ کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں حج کی جو رسوم ہے، دیکھیں نا، اب کیوں خیر امتن کی بات ہو رہی ہے کہ تم سب سے امت وسط کی بات ہو رہی ہے، تو حج پہ تو ساری امت جمع ہوتی ہے، اور حج کا وہ موقع ہے۔ آج تو دیکھیں نا، آج کتنا بڑا ہمارا سانے ہو گیا ہے کہ حج بس ایک رسم بن گئی ہے۔ حج پہ تو سارے لوگوں کو، جن کو جانا چاہیے، وہاں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمتیں، دعائیں کس طرح قبول ہوئی ہیں حضرت ابراہیم کی۔ پھر اگر یہ سربراہان وہاں جمع ہوں اور اسلام کی بہتری کے لیے، پہلے تو اتنے سارے سربراہان ہیں کہ جو طاغوت کے پجاری ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت کی ریلیونس یا اس کی
جو صحیح پوزیشن ہے وہ جب تک ہم اس کو اس سے نہ جوڑیں اپنی آیت 143 کے مضمون سے پوری طرح سمجھ نہیں آتی. کوئی سوال آیت 158 کے بارے میں؟ شاباش. سر یہ آپ نے ابھی بتایا کہ مروا پہ قربانی ہوئی تھی، تو ادھر مینا میں جا کے جمرات پہ جو کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات. اصل میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عمل فرمایا ہے، جمرات جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو کنکریاں مارنے کا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے. لیکن قربانی کی جو جگہ ہے، اصل مقام جو ہے، وہ دیکھیں نا، وہ تو پھر جب جو وہاں لوگ بڑھتے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری جگہ پہ شفٹ کرنے کا حکم دے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا. لہٰذا جمرات اور ان کی قربانی کس مقام پہ شروع میں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی سر، ٹھیک ہے. سر جی جزاک اللہ خیر. ایک بات یہاں پر تھوڑی سی کہ وہاں پر تو وہ شیطان ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا نا، وہ مروا پر ہی قربانی کے لیے تشریف لے آئے تھے. جی تو وہ بالکل پیچھے صحیح. جو ہے نا وہ، ہاں جی، وہ ورگلا رہا تھا ان جگہوں پر. ہاں، شیطان لیکن جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جا رہے تھے تو وہ مقام وہ ہیں جہاں پہ شیطان نے، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، ورگلا رہا تھا. اصل میں وہ پہنچنا چاہتے تھے مروا میں، جہاں پر انہیں قربانی کرنی تھی. جی کنکریاں ٹھیک اس ہے لیے سر. مارتے ہیں وہاں جمرود. اچھا، اب ذرا سنیں، آیت 158 کلیئر ہے تو 159 پر آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں کو چھپایا تھا نا کس نے؟ بنی اسرائیل نے. کس بات کو چھپایا تھا؟ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، ان کی کتابوں میں تھا، ان کے انبیاء نے بتایا تھا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات جو اللہ نے بتا دی اور کوئی چھپائے گا تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری نازل کردہ ہدایت، روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، دران حال ہے کہ ہم نے انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. تورات اور انجیل میں بیان تھا، اور آج مسلمانوں کا حشر دیکھ لیں، قرآن میں بیان ہے، اور ہم اس کو کتنے اپنے مولوی صاحبان کو دیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. آپ جب یہ پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو آپ بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ تو خود بھیجتا ہے، اسی لیے اللہ کے بندے بھی یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا یہاں بتا دیا کہ اب اے امت تم کوئی چیز چھپانا نہیں. کیوں؟ اب تم اس مقام پہ ہو، اور یہ حرکت کی تھی بنی اسرائیل نے، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے، اور اس خاص کر اس چھپانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات اور تعلیمات نازل فرمائی تھیں. لہٰذا اس قرآن پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں تک بھی من و ان پہنچانا. اچھا، اب آپ ایک بتائیں، اس سزا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو لعنت اللہ کی اور دنیا والوں کی لعنت، ان سرکشی کرنے، تو اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اگر یہ کبھی گناہ کر بھی بیٹھے تو کیا کرے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ کر کے اور اپنی اصلاح کر کے اور پھر اس کو بیان کرنا شروع شاباش کرے. شازیہ، شاباش، آپ نے بہت اچھی اگلی آیت اسی کے پہ ہے جو آپ پڑھ رہی ہیں، بالکل ٹھیک. تاکہ یہ ہے، دیکھیں آپ پڑھ کے آئے نا تو کس قدر آپ سمجھیں بھی کہ یہاں، اور پھر آپ کا پڑھا ہوا جو ہے وہ آپ کو کتنا سمجھ کے بارے میں بڑی تفصیلات سمجھ آئیں گی. تو اللہ کہتے ہیں ہاں، اس لعنت سے کون بچ سکتا ہے؟ الا الذین، سوا ان لوگوں کے تابو، پہلے توبہ کی،
पूरी शऊर के साथ शर्मिंदा होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। तौबा का मतलब ये है कि अपनी गलती का भरपूर एहसास करके और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से माफिया मांगे। व असलहू, सिर्फ तौबा नहीं की, अपनी इस्लाह भी की जो गलती कर रहे थे, और वह बय्यनू, फिर उस चीज को बयान किया जिसको छुपा रहे थे, उसका हक अदा किया। फउलाइका तव्वाब अलैहिम, उनकी तरफ अल्लाह अपनी रहमत से यानी तौबा कबूल करने के हवाले से अल्लाह ताला मुतवज्जे होगा। और अल्लाह फरमाते हैं वअना तव्वाबुर रहीम, मैं बहुत तौबा कबूल, सच्ची तौबा, तौबत नसू को कबूल करने वाला भी हूँ। तव्वाब का मतलब है, उसका सीगा है मुबालगे का, और रहीम, जब आप ये अमल करते हैं तो फिर अल्लाह आपके लिए रहमतों का भी, उसका फजल करम भी आप पे होता है। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो आयत 160 पर, तो तौबा की शराइत, ये तौबत नसू की शराइत भी हैं। नंबर 1 ताबू, नंबर 2 असलहू, नंबर 3 बय्यनू। तो ये आपको, जो मैं और आप तौबा की जो शराइत हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और उनको हम बहुत अच्छी तरह समझें। सुभान अल्लाह सर जी, सूरह बकरा में किस कदर अल्लाह ताला ने अहकाम और फजीलतें बयान की हैं, इस तरह से तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं और सोचा ही नहीं कि कितनी तवज्जो से हमें एक एक आयत को पढ़ना और समझना चाहिए। असल में जरताज साहबा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। असल मसला ये है कि हमने इसको अल्लाह का कलाम समझ के पढ़ा ही नहीं। जी, जिस अलीम ने ये किताब भेजी है वो किस कदर अपने इल्म का और अपने अहकामात का, जैसे आप अब बता रही हैं कि किस कदर खोल के अल्लाह ने बयान फरमाया है। काश देखे ना, अल्लाह ने हमें अकल, फहम, सेंसेस, सब कुछ वसाइल जराए दिए हैं। हम दुनिया में डिग्रियां लेने के लिए तो अमेरिका पहुंच जाते हैं, जी, और इस कुरान के साथ हमारा रवैया, ये अल्लाह की किताब जो सारी किताबों से बढ़कर इंसान को हिदायत का सामान पैदा देती है। और सर जी, दुनिया के इल्म से जो नाकारा समझा जाता है उसे जाके मदरसे में छोड़ आते हैं कि अब ये इस काम का नहीं है, इसे मदरसे में डाल दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और जो वो है ना ज़हीन, उसको दुनिया में गर्क कर दो। जी, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सर ये जो बेशऊरी से पढ़े लिखे लोग भी कुरान का तर्जमा पढ़ते हैं, ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह है कि सामने लिखा हुआ है कि जो छुपाते हैं, आप भी हम आगे पढ़ेंगे 172-73 में, कि सामने लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम पे चीज नहीं कोई देनी है, सिर्फ अल्लाह के नाम पे लिखे। और मैंने साइड पे पढ़ा हुआ लिखा देखा है कि लेकिन औलिया अल्लाह और बुजुर्गों के नाम पर देना जायज है। और लाखों लोग वो तफसीर पढ़ते हैं, कंजल ईमान या शायद कुछ इस तरह का नाम है। जी जी, इसी में। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला हमें कुरान की समझ दे, कुरान के मुताबिक अमल करने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे सामने है, और देखें कितने बदबख्ती की बात है जो आप बता रही हैं कि वहाँ तफासिर में ये लिखा है, हालांकि कुरान का ये हरगज़ मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए सदका और खैरात की जा सकती है। जी सर, जिस रब ने हमें पैदा किया है उसने हमारे फायदे के लिए तमाम अहकामात दिए हैं कि ये इंसान किस तरीके से बेहतरीन इंसान बनेगा, मेरा नायब बनेगा। तो हमने वो सारी बातें छोड़ के तो दुनिया में ही लगे हुए, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। अच्छा, अब आ जाए आयत 161 पर। अल्लाह ताला ये एक बात नोट कर लें, बड़ी क्लियर बात कुरान ने बार बार बताया है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, बेशक वो लोग जो काफिर थे वो मरे किस हाल में कि उन पर वो कुफर में पर थे। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, उन पर अल्लाह की लानतें होंगी, फरिश्तों की लानतें होंगी, और तमाम लोगों की, तमाम लोगों से मुराद नेक लोगों की। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो बात है अल्लाह की लानत का मतलब है कि दुनिया में भी वो अल्लाह की रहमतों से महरूम और आखिरत में
اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ نے حکم آپ عدل کی بنیاد پر اللہ فیصلہ فرمائے گا تو وہ جہنم میں جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کتنا ہولناک انجام ان کفار کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، دیکھیں آج ہم مسلمان اسلام کا دعویٰ کر کے اور ہم مسلمان نہیں ہیں. وجہ نہ ہم عمل کر رہے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اس کا تو دنیا اور آخرت کا نقصان اپنی جگہ، اور دنیا میں ہم کافروں کے پیچھے چل کے کتنے رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں. سر آج آپ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کہ یہ نیتن ہاؤ جو اتنے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، بزرگوں کا قاتل ہے، اس کو کتنی بڑی مراد دے رکھی ہیں یو اے ای نے، دبئی میں کتنی فلائٹیں ہیں، کیا معاہدے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ نے قرآن میں کلیئر کٹ، اور ان عربوں کو تو سب سے بڑی سزا اس لیے ملے گی کہ ان کی زبان عربی ہے اور قرآن عربی میں کیوں نہیں پڑھا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں بڑا صاف بتا دیتے ہیں کہ میں تمہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھاؤں گا جن کی تم پیروی کر رہے ہو. اللہ معاف کرے. سر کبھی ہم ہم نے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے اب قتل و غارت کرنے والوں کو. میڈم ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ یاد رکھیں، قیامت کے دن اللہ کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں، وہ بالکل ہو کر رہیں گے. یہ یہاں تو اس بدبخت کو ملے یا نہ ملے، ہمیں اس کا اللہ بھرپور جو عذاب دے گا، یہ یاد رکھیں. بند کرو بھائی. اچھا، آیت نمبر 162 میں آئیے کس قدر سختی کا عذاب ہوگا. خالدین فیہا، یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی ڈھیل یا مہلت دی جائے گی. ذرا نوٹ فرمائیں کہ وہ بھڑکتی آگ، وہ فرشتوں سے منتیں کریں گے کہ جو رب سے کریں ہمارا کام کم کر دیں سزا، کوئی چیز وہاں اثر انداز نہیں ہوگی. عدل اور اس عدل کے مطابق سزا جاری اور ساری رہے گی. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں. تو اب یہاں بتا دیا اللہ نے ان آیات میں 161 میں اور پیچھے بھی کہ دیکھو اگر تم نے کفر کیا تو دنیا اور آخرت کی سزائیں کیسی ہوں گی، اور اگر تم نے جو آیت 152 153 وغیرہ میں سارا بتایا ہے، اگر تم اس طرح اللہ کا ذکر کرو گے، اس طرح تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اس طرح تم نماز اور اس سے اپنا صبر سے مدد لو گے، تو اللہ اس کی کامیابیاں کیسی دے گا. کتنا عدل ہے اللہ کے ہاں. اور آیت 163 میں شروع ہو رہی ہے، یہاں سے 176 تک بڑے غور سے سمجھیے بات کو تاکہ ہمیں پورا قرآن سمجھ آئے. اصل میں انسان کی کامیابی کا راز کس چیز کو سمجھنے میں ہے؟ جلدی بتائیں. توحید کو سمجھنا. توحید کو سمجھ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب توحید کا بیان آ رہا ہے، اور یہ توحید اگر ہمیں اس طرح کھل کے سمجھ میں آئے گی پھر وہ سارے کام ہم کریں گے. کیوں؟ اسی توحید کا تقاضا ہے کہ ہمیں فریضت شہادت علی الناس کرنا ہے، لوگوں کو اسی طرح دعوت دینی ہے دین کی، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب یہ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کے الہ ہونے کی پوری تفصیل ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اللہ کیوں الہ ہے اور اللہ ہی معبود اور الہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری خواص، وہ ساری خوبیاں جو ایک الہ میں ہونی چاہیے، صفات، وہ صرف اور صرف کس میں ہے؟ اللہ کی اللہ ذات تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ میں ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ الہ ہے.
کوئی ہماری دعاؤں کو نہ سن سکتا ہے نہ اس میں طاقت ہے کہ قبول کرے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہتی ہے کہ میں تو کسی کے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہوں. دعا کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو قبول کر لیتا ہے. اور وہ عین عدل پہ جو چیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ جو دعا ہماری اللہ قبول نہیں فرماتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تو ہمارے اوپر احسان کیا کہ اس دعا کو قبول نہیں کیا. پوری زندگی آپ اپنا خود دیکھ لیں، جائزہ لے لیں. میں آپ کو سچ ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے سر، بالکل 100% صحیح ہے. الحمدللہ میڈم، یہ آپ دیکھیں نا تو یہ اللہ کا کمال آپ کو اپنی پوری زندگی میں نظر آئے گا. اچھا، تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ہے توحید کا سرا کہ ایک ہی معبود ہے اور وہ ہے اللہ تعالی. کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ وہ ایک صفت لائی ہے، هو الرحمن الرحیم، اس لیے کہ وہ رحمان ہے. کافروں کو بھی دنیا میں، مسلمانوں کو، مومنوں کو، منافقوں کو، سب کو رزق دے رہا ہے. یہ اس کی رحمان ہونے کی دلیل ہے کہ ساری مخلوق کو وہ اس کی ضروریات پوری فرما رہا ہے. تو رحمان ہے لیکن رحیم، کہ اس کی رحمت آج بھی دنیا میں اسی طرح ہے، کنٹینیوس ہے، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف پکے سچے مومنین کو لیے ہوگی. تو رحمت ہوگی آخرت میں لیکن صرف مومنین کے لیے. لہذا کتنی پیاری آیت ہے، چھوٹی سی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ اکبر. کتنی بڑی حقیقت ہے یہ. میں اور آپ اس کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں پوری طرح احساس ہو کہ ساری اعلیٰ صفات اللہ کی ہیں، اور سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے. ایک ہی ذات ہے. باقی انسان ہوں تو ان میں کافی کمزوریاں ہیں. سر جی کتنا بڑا رد شرک ہے کہ کہاں مارے پھر رہے ہو تم، کہ تمہارا تو میں ایک ہی معبود ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ توحید کا فہم اسی کو ہو سکتا ہے جو صفات الہی سے کما حق کا ہوا واقف ہو. بے شک، سبحان سر اللہ. ایک اور آیت ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بالکل اس سے ملتی جلتی ہے نا. میں ڈاکٹر صاحبہ، آپ اگر قرآن دیکھیں نا، جو صفات اللہ کی بیان ہوئی ہیں، ابھی آپ نے کہا نا العزیز الحکیم ہے یا رحمان الرحیم ہے، ان میں کوئی صفت بھی کسی بندے میں نہیں ہے. یہ ساری صفات بیک وقت تنہا اس اللہ میں موجود ہے، اس لیے وہ معبود ہے. یہ ہے اللہ کی صفات کا صحیح فہم. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اللہ کی، یہ بہت عظیم آیت ہے جو 163، ہر آیت ہی عظیم ہے، لیکن آپ دیکھیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے. کیوں؟ اس جیسی صفات کسی میں بھی نہیں ہے. اور بتوں کو جن کو تم خود بناتے ہو، حضرت ابراہیم کے ڈائلاگ پڑھیں نا تو وہ اپنی قوم سے جو بتوں کی حقیقت بتاتے ہیں کتنی پیاری ہے. قرآن میں اللہ نے بیان ہی اسی لیے کی ہے. تو میرے بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے کسی اور میں الوہیت کی صفات نہیں ہے. الہ ہونا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اس کے جو صفات ہیں، اور پھر ایسی صفات ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہ تھی آیت 163. اب آ جائیے 164 پر. اچھا، ابھی 5 منٹ ہے، میں ذرا کوشش کرتا ہوں اس کو سمیٹنے کی. بڑی اہم آیت ہے، اور اہم کیوں ہے آپ مجھے بتائیں گے، میں ترجمہ کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی پیدا کرنے میں، نمبر 1. نمبر 2، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، یہ نمبر 2. لکھیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. پہلا تھا
फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, दूसरा हो गया वख्तिलाफिल लैल वन नहार, और तीसरा हो गया वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास, ये दरियाओं में कश्तियों का चलना, बहरी जहाज़ों का चलना, और इंसान को उससे कितने फायदे हैं, मछलियां हों पकड़ना हो या एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। तीन ये हो गई। चौथी वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए माअ मिन माइन, जिसने आसमान से पानी उतारा, ये नंबर 4 हो गई, ठीक है। और पांचवी, इस पानी ने क्या किया भला? अल्लाह फरमाते हैं फ़अहिया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और इस पानी से मुर्दा जमीन जिंदा हो गई। तो मुर्दा जमीन को जिंदा किसने किया? जल्दी बताएं। अल्लाह ताला ने जो बताया। तो वही अल्लाह तो हमें भी मौत देगा, वही हमें दोबारा जिंदा करेगा। तो फिर आपको क्यों काफरों को फिक्र है कि ये मरेगा कैसे, जिंदा कैसे होगा? वो जब रोज देखते हैं कि मुर्दा जमीन जिंदा हो रही है बारिश की वजह से, तो फिर तो अल्लाह, जिस अल्लाह ने इस मुर्दा जमीन को जिंदा कर लिया, बंदे को तो पैदा 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 ही करना, उसने पहले पैदा किया, वो देखते नहीं है, फिर उसको मौत देगा। अच्छा, फिर फरमाया बस सफीहा मिन कुल्ल दाब्बा, और फिर उसने हर चीज की जो फैला दिया जमीन में। अल्लाह अकबर। और आखिरी बात, छठी बात, वो तसरीफ रियाह व सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाए वल अर्द। रोज लिखते हैं कितनी बड़ी निशानियां हैं कि जमीन, हवाओं का और बादलों का चल फिरना, जमीन आसमान, जमीन में बैन समा, दरमियान जमीन और आसमान के, और ये सारी क्या अल्लाह आखिर में कहते हैं लआयातल लिकौमी याकिलून, ये अहले अकल के लिए निशानियां हैं। अच्छा, अब पहले मुझे ये बताएं, ये सारी निशानियां तो मुझे पता चल गई और आप मैंने लिखवा भी दी नंबर वार। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो निशानी है वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए माअन समाए मिन माइन फ़अहिया बिल अर्द बअद मौतिहा, ये निशानी किस बात की निशानी है? आखिरत की याद दहानी है। वासबातल मौत। फिर मौत और जी आयात रबूबियत। शाबाश शाबाश, ये किसने कहा ना? रबूबियत। बहुत असल बात, जी मैंने कहा है आयात रबूबियत के। बहुत उम्दा जरदाश साहिबा। आखिरत की बात है। दुनिया में अल्लाह ताला बता रहा है कि देखो मैं तुम्हें पाल रहा हूं। कैसे पाल रहा हूं? आसमान से बारिश बरसाता हूं, जमीन उगा देती है सब कुछ, और मेरे रबूबियत की सबसे बड़ी मिसाल पहले दुनिया और फिर आखिरत में भी इसी तरह बंदों को जिंदा करूंगा। ये आप लिख लें, आयत 164, कितनी निशानियां मैंने आपको लिखवाई हैं, इनको समझें। इससे आपको अल्लाह का सही तारुफ हासिल होगा, आप उसकी बंदगी के लिए हम तन तैयार रहेंगे। क्यों कि वो उसकी ये निशानियां उसकी रबूबियत की निशानियां हैं। चाहे वो किश्ती का चलना हो समंदर में, दिन और रात का आना जाना हो, जमीन और आसमान की पैदाइश हो, कितना बड़ा ये आयत जो है अल्लाह ताला की तारुफ हासिल करने में, अल्लाह की निशानियों के जरिए अल्लाह तक पहुंचने में किस कदर ये आयत जो है वो मेरे और आपके लिए मुफीद है नहीं है? जल्दी बताएं। बेशक सुभान बिल्कुल है। आप इनको पढ़ के और फटाफट तलावत करना करें। जितना आप सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, इतनी ही आपके अल्लाह ताला आपके अंदर बसीरत पैदा फरमाएगा। उस रब का तारुफ अल्लाह हमें अता फरमाएगा, जिसकी वजह से हम उसकी इन कुदरतों और इन निशानियों की वजह से बंदगी, हम पूरा हक अदा करेंगे। अल्लाह ताला इससे हमें वो ताकत अता फरमाएगा कि हम उसकी बंदगी का हक अदा करें। कोई सवाल आयत 164 के बारे में?
وقت ختم ہو رہا ہے اور میں یہاں رک رہا ہوں. آپ کا کوئی سوال اپ ٹو آیت 164 جو آج ہم نے پڑھی ہیں یا بقرہ کی پہلی آیات پڑھی ہیں، جلدی بتائیں. بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر سر، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سر جی یہ سر، ایک بات جزاک پوچھنی ہے، یہ جو صفا مروہ پہاڑیوں کے نام ہیں ان کا کوئی تفسیروں میں ذکر ہے کہ یہ نام کس طرح پڑے، یا اللہ نے رکھے تھے یا کہ لوگوں نے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنا اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو ادھر چھوڑ آئے تھے جب وہ بے آب و گیا جنگل تھا، تو اس وقت تو نام نہیں تھے، جو کوئی دنیا ادھر رہتی نہیں تھی، انسان نہیں رہتے تھے، تو پھر کس طرح نام پڑے یہ؟ اچھا، یہ افضل صاحب آپ ایک بات کو نوٹ فرمائیں کہ یہ کعبۃ اللہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، تو اس سر کی پوری تاریخ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نام ایسے ہی پڑ گئے، یہ نام رکھے گئے ہیں اور اللہ نے رکھوائے ہیں ان لوگوں سے جو پہلے تھے. تو صفا اور مروہ پہلے سے موجود تھیں دونوں پہاڑیاں، اور ان کے نام کس دور میں رکھے گئے ہمیں نہیں پتا، لیکن کعبۃ اللہ کیونکہ پہلا قبلہ تھا، یہ حضرت آدم نے تعمیر کیا، اس کو ریکنسٹرکٹ دوبارہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یہ شرف اللہ نے ان کو بخشا، اور انہوں نے جب دعائیں مانگی تو آپ دیکھ لیں کہ اب وہاں دنیا کا بہترین فروٹ، امن کہیں ہو نہ ہو، کعبۃ اللہ امن کی جگہ ہے. لہذا یہ نام جو ہیں یہ بڑے کسی نے سوچ سمجھ کے رکھے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا. اور پھر صفا اور مروہ کے نام جو ہیں آپ قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں. جی بات سر، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی الحمدللہ. سر ان جگہوں پہ بت رکھے ہوئے تھے نا ان لوگوں نے، مشرکین جی مکہ کافروں نے. نے بالکل آپ نے ٹھیک نائلہ کہا. اس کی نائلہ وجہ نام کا بت. آپ سنیں بڑے غور سے، یہ بات اس طرح ہوا میں نہیں اڑانے کی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بت اس لیے رکھے ہوئے تھے. آج مسلمانوں کو دیکھ لینا کتنے ہم قرآن سے دور ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں جس کا قرآن میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مشرف نے کیا نہیں کیا بتائیں نا مجھے، یا اس ملک میں کیا نہیں ہو رہا مجھے بتائیں ذرا. بہت ظلم ہو رہا ہے سر. اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی جیسے آپ سمجھاتے ہیں سر. اللہ الحمدللہ. پاک ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح ٹھیک طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو عمل بیمار ہیں کرنے ان کی. کے لیے خاص دعا کریں اللہ پاک ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اور جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا مانگیں. اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور ہم لوگوں کے اولادوں کو آمین بھی ثم نیک آمین. اور دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، صدقہ جاریہ آمین بنائے ہم لوگوں کے لیے. آمین ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار، ہم لوگوں کا یہ جو آمین بیٹھنا ہے اس کو قبول فرما لے. آمین. جزاک اللہ.